ایمان رکھتی کہتے ہیں. ہائے 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 یہ دل لگتے سے آگے کی بات ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہم ایک بات کہتے ہیں اور ایمان رکھتی کہتے ہیں. کہا ہم حضور کی اہل بیت کے غلامان خانہ دار ہیں. ہم حضور کی اہل بیت کے غلامان خانہ دار ہیں. اب آگے پورا جملہ سننا آپ کی روح راضی ہو جائے گی. ہم حضور کی اہل بیت کے غلامان خانہ دار ہیں. ہمیں چال پڑی ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کا بے جا دفاع کریں. بے جا, ہاں بے جا. سننا جملہ پورا سننا. دین پورا سننی کے پاس ہے. دین پورا سننی کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہمیں کیا پڑی, ہم بے جا حضرت امیر معاویہ کا دفاع کریں. اوے ہم تو حضرت امیر معاویہ کا دفاع بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی طرف اڑائی جانے والی گرد کا کوئی ذرہ صفت رسول امام حسن مجتبی کے دامن پہ نہ لگ جائے. یہ ہے احمد رضا کا عقیدہ. اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اونچا بولو, اونچا بولو. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. اب یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اب تینوں صحابہ نے کہا تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ. یہ میں نے جان بوجھ کے ڈائیورٹ ہوا تھا, یہ بات آپ جانتے ہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے. تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ, چہرے چمکتے ہوں گے سنیوں کے. اور سنو بھائی, یہ تو بات understood ہے, definite ہے, no doubt about it, کہ چہرے سنیوں کے چمکتے ہوں گے. پر پرابلم یہ ہے کہ سنی کون ہے. پرابلم یہ ہے کہ سنی کون ہے. بس یہ سمجھ لو, پلے باندھ لو, میری گفتگو کا مقصد پورا ہو گیا. سنی کون ہے؟ تو سنی کون ہے یہ نقیب بتائے گا. سنی کون ہے یہ نقیب بتائے گا, نعت خون بتائے گا, 2 نمبر پیر بتائے گا, متسید بتائے گا. متسید میں کہہ رہا ہوں باب تفاول ہے, سید نہیں کہا میں نے, متسید کہا ہے. باب تفاول ہے, متسید بتائے گا. کون بتائے گا؟ گدی نشین. 2 نمبر پیر جن کے بارے میں خواجہ صاحب نے, پیر بارو شریف نے کہا پیر 3 قسم کے ہوتے ہیں. پیر 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک رحمت ہوتا ہے, دوسرا زحمت ہوتا ہے, تیسرا میری لعنت ہوتا ہے. آستانہ آریہ بارو شریف سے وابستگی رکھنے والوں جاگو. جاگنے کا ٹائم ہے. بریلی والے بابے نے کہا سنو جنگل رات اندھیری سونا جنگ رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا, چوروں کی رکھوالی ہے. آخر جواب بھی چلا دینا ہے. لوڑ نہیں یار, یہ نقیبہ نو لوڑ ہے, یہ ڈسکو نات خانہ نو لوڑ ہے, سانو لوڑ نہیں. اسی لئے گل سمجھانی ہوندی ہے. شور اعلیٰ حضرت کہندے نے اچھے اچھے, خواجہ حضرت کہندے نے بھی کھو الٹے کر کے سر تے رکھ رہے ہیں. کھو ہیں الٹے کر کے. لطائف جوہا میں ہے نا, میٹرک کی کتاب المطالعۃ العربیہ, کھو الٹے کر کے سر تے رکھ لے. وڈے وڈے گڑیاں تے لمبے لمبے تسبے تے ہٹو بچو. اتنا مجمع میں گھٹ کسی آستانے دے دیکھے ہونا. میں تے تھے کوئی ہٹو بچو دا ماحول نہیں دیکھ. یہ تھے دے صاحبزادے, شہزادے بارو شریف دے
انہوں نے مل کے پتہ ہی نہیں لگتا کہ صاحبزادے نے وگرنہ اتھے تے نکے نکے صاحبزادے ہی مان نہیں، ہر سائز دے صاحبزادے اویلیبل ہیں. ہاں چمی جاؤ، چٹی جاؤ، چڑھائی جاؤ، ہر سائز دے، ہر سٹائل دے. خدا کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ہون چوراں نے شکلیں بدل لیا نے، ڈاکوؤں نے شکلیں بدل لیا نے. جاگو اب کون بتائے گا کہ سنی کون ہوتا ہے؟ بولو نا. پیرا بارو شریف بتائیں گے نا، خواجہ فقیر محمد باروی بتائیں گے نا، خواجہ محمد حسن باروی بتائیں گے نا، امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی بتائیں گے نا، غزالی زمان بتائیں گے نا، پیر آف سواق شریف بتائیں گے، محدث اعظم پاکستان بتائیں گے. کون ہے؟ مفتی اعظم پاکستان بتائیں گے. سنی کون ہے؟ احمد رضا بتائے گا، امام ربانی، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ محقق امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن عاشری اور امام ابو شکور سالمی. اور لوگوں جاگو، یہ دیہڑی دار نقیب، پروفیشنل خطیب اور 2 نمبر نعت خان یہ ہمارے عقائد کے ترجمان نہیں ہیں. ہمارے عقائد کے ترجمان یہ بابے ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سمجھو جی تاجدار ختم نبوت. یہاں نقیب آتا ہے آ کے سٹیج پہ کہتا ہے پڑھ پڑھ کے نچا نچا کے کہتا ہے میں عقیدے کا شعر پڑھنے لگا ہوں. تو میں کہا پہلے بعد عقیدگی دے کیوں پڑھتا رہے ہیں؟ وہ بھائی مانا تینوں 1.5 گھنٹے بعد یاد آیا کہ تو عقیدے دے شعر پڑھنے لگے. پہلے اچھا میں کیا کہنا نہیں بلکہ کہتے ہیں عقیدہ دینے لگا، عقیدہ دینے لگا. میں کہا اگر عقیدہ تو دینا ہے تو اسی اتھی کی لینا ہے؟ نہیں 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 بولو نا، مطلب انہیں ضرورت پیدا کیتا کرو نا یار، روکیا کرو بھی تو عقیدہ دینا ہے پھر اسی جائیے. اچھا ایک اور سوال پوچھ کے رہا کر بھی اگر عقیدہ تو دینا ہے ظالمہ تو عقیدہ سنیاں دا خراب کیوں نے کیتا ہے؟ جدو تک کہ وائرس سنیاں دے سٹیج کے نہیں آیا سی انہیاں بیماریاں ہیں سن. یہ بیماریاں لے کے یہ آئے نے، یہ وائرس، یہ بیکٹیریا، یہ کالا تیل امریکن سنی، ایک کدوگرو شیعہ سے رافضیوں سے سن کے انہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی بلا جانے. یکمن علم را دامن عقل باید. یہ صرف نقیبوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے مولویوں کے لیے، خطیبوں کے لیے بھی ہے، میرے جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے. ہم نے کلاس روم کی باتیں پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بھائی پبلک کو کیا لگے مشاجرات صحابہ سے؟ وہ تم جنگ صفین اور جنگ جمل دوبارہ چھیڑ کے بیٹھ گئے ہو. کچھ تو خدا کا خوف کرو. کلاس روم کی باتیں پبلک کے سامنے رکھ کے تم نے پبلک کو الٹا دیا. اس لیے میرے بابا جی کہتے ہوتے تھے نہ علمہ وچ پھسا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، نہ لمبے پیڑے پا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. توجہ جی توجہ، تاجدار ختم نبوت. اچھا چلو ایک بات اور کہتا ہوں، میں بالکل اینڈ کی طرف جا رہا ہوں. میں یہ بہت معتبر سٹیج ہے، بہت معتبر سٹیج ہے، صرف پاکستان کا نہیں، دنیا سنیت اور دنیا اسلام کا. الحمدللہ میں اس کھیل پر ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جس مسئلے میں مولوی، خطیب، نقیب، نعت خان اور پیر، یہ سید متسید، گدی نشین، گدی نشین، یہ سارے جو الجھے ہوئے ہیں، یہ سنی عوام کا مسئلہ ہے ہی نہیں. کیوں بلا کیوں بلا کیوں بلا؟ میں بتاتا ہوں، ابھی میں کلیئر کروں گا. بھئی انہوں نے آل اور اصحاب کے نام پر الجھا دیا، جنگ صفین اور جنگ جمل دوبارہ شروع کر لی ہے. حالانکہ سنی کہتے ہیں مولویو کہاں تم نے الجھا دیا ہے؟ تم آل اور اصحاب کی بات کرتے ہو، ہم تو نبی کے در کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں. جدا عقیدہ ہے وہ بولے، باقی نہ بولے. جدا عقیدہ ہے وہ بولے. سنی کہے گا ہم تو نبی کے در کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں.
आला हजरत ने कहा खौफ है समा खराशी है सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नाला फुगा हमको, और ए रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। और फिर आला हजरत ने कहा मदीने का कुत्ता भी बड़ी बात है। वाह भाई वाह, और मदीने का कुत्ता भी बड़ी बात है। अहमद रजा ने कहा मुझसे पूछना ऐ पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर 11वीं वाली सरकार, तुझसे दार दार से साग साग से है मुझको निस्बत। क्लियर करता हूँ और क्लियर करता हूँ, गौर से सुनना, पल्ले बांध के ले जाना। मैंने बहुत मुश्किल तकरीर नहीं की, जानबूझ के नहीं इधर उधर गया। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं मंतकी कज़िये भी छेड़ सकता हूँ, ठीक है ना। सुगरा कुबरा मुझे अच्छी तरह क्या से इख्तरानी की सारी शक्लें मुझे याद है, कुलियां मुझे सारी याद है, निस्बत मैंने कुलियां मुझे सारी याद है, ठीक है ना। मैंने पढ़ाई फनून है, तोजी कलवी तक मैंने सारी बलागत पढ़ाई हुई है, लेकिन ना कल्ले मुन्ना साला कदरे कुल एक रोड़ा मौलवी अपने आप में बड़ा आलम मनवाने वास्ते कौम को उठाया हुआ है। मौलवियां ने अपने आप में बड़ा आलम मनवान वास्ते कौम नू तिगरी दा नाच नचाया हुआ है। यानी वो गल्ला यूनिक नवियां नवियां कट के ले आंदे, भाਵੇਂ मौजू रिवायत ही क्यों ना बल्ले 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 नवी गल करनी है, भाਵੇਂ मौजू रिवायत ही क्यों ना हो, नवी गल करनी। अच्छा आप सुनो भाई, क्या मैंने कहा सुन्नियों ने, इन पब्लिक ने मैदान, मेरा ये दो जुमले हासिल गुफ्तगू है, समझना, रिस्पॉन्ड करना है। हशर के मैदान में ऐसे मौलवियों का, ऐसे खतीबों नकीबों का गिरबान पकड़ेंगे ये सुन्नी शादी के बला, और कहेंगे कि ओ मौलवियों तुम नबी की आल की बात करते थे, हम तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर बाल से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा जुमला भी सुन लो, और तुम नबी के सहाबी की बात करते थे, हम तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी का भी अदब करते हैं। ताजदार खत्म नबूवत, बैठे बैठे बैठ के नारा लगा, फिर आपको ज़ियारत होगी। आप खड़े हो, कुछ लोगों नजर नहीं, बैठो तशरीफ रखें भाई, बेटा बैठो बैठो सारे बनो भाई, ताजदार खत्म नबूवत भाई बनो यार। खतीब नु पूछो ना तो अकीदा देन लगे, किसी अकीदे की किताब का ना ही दस दे पुत्र है। मैं कहा मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दबा मारे। जेड़े बेईमाना ने अकीदे खराब किए ने, सुनी आज तक उन्हें को अकीदा। मैंने कहा फिके अकबर बोलो, शरह फिके अकबर, अल अकीदत तहाविया, शरहुल अकीदत तहाविया, अल अकायद नस्फिया, शरहुल अकायद नस्फिया, तमहीद अबू शकूर सालमी, इमाम अबुल हसन अशरी की किताब, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी की, शेख मुहक्किक की सारी किताबें, इमाम रब्बानी की, और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की। चलो नहीं, इसमें कश्फुल माजूम शरीफ भी शामिल कर लो, समझ आई ना। मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। लोग कहते हैं जी सांस तो उलझे हुए जी, मौलवियों ने सानू उलझा रखा सी, किधर जाइए जी। उधर भी हजरत साहब ने, इधर भी हजरत साहब ने, उन्होंने भी जुब्बा पाया, इन्होंने भी जुब्बा पाया, उन्होंने भी किताब है जो बुखारी खोल के बैठे ने, भी बुखारी खोल के बैठे ने। और मैं क्या आसान हल्ले, इधर देखना आसान हल्ले, मैं क्या आज दा कोई सैयद दाता साहब तो वड्डा सैयद नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो एक और गल, आज दा कोई पीर पीराने पीर तो वड्डा पीर नहीं, आज दा कोई बतले हुर्रियत इमाम रब्बानी तो वड्डा नहीं, आज दा कोई मुहक्किक शेख मुहक्किक तो वड्डा नहीं, आज दा कोई हजरत आला हजरत तो वड्डा नहीं। हमें जितने मर्जी अपने अपने आले ले आओ, आले लेके फिर मैं क्या पुत्र लवो, ये तो कौसर नियाजी है, देवबंद मकतबे फिक्र का एक बड़ा नाम है, उसने आर्टिकल लिखा था हजरत पर, शुरू यहाँ से किया। मैं क्या हुसन होंगे जिन्होंने सौकन मने हो, मैं क्या चबड़ो दूसरे मन रहे ने तो तकलीफ हो रही है। कौसर न्याजी ने कहा कि सब कॉन्टिनेंट में पहला जुमला ये, पहला जुमला हमारे हद मौसूफ, वो आर्टिकल आज तक छप रहा है रिकॉर्ड पे, उसने पहला जुमला ये लिखा सब कॉन्टिनेंट में बर्रे सगीर पाक व हिंद में अलल इतलाक, जब अलल इतलाक अनकंडीशनल है,
علی طلاق جب اعلیٰ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے ذہن کسی اور کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، بریلی کے تاجدار کی طرف جاتا ہے۔ ایک اور جملہ بھی سنا دو اگر آپ پسند آیا آپ کو۔ اس نے کہا دنیا بھر کا ناتجہ کلام ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو۔ ہائے 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 ہائے، دنیا بھر کا ناتجہ کلام ترازو کے ایک پلڑے میں، اور امام محمد رضا کا صرف مصطفیٰ جان رحمت۔ چلو تیسرا جملہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا دو قومی نظریے کے عقیدے میں اگر حقیقت کی اینک لگا کے دیکھا جائے، نیوٹرل ہو کر، امپارشل ہو کر، نیوٹرل حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہو کر اگر حقیقت کی اینک لگا کے دیکھا جائے تو دو قومی نظریے کے عقیدے میں اقبال اور محمد علی جناح مقتدی ہیں، احمد رضا مقتدا ہے۔ جب تحریک ہجرت چل رہی تھی، تحریک خلافت چل رہی تھی، تحریک ترک موالات چل رہی تھی، سارے مسلمان لیڈر گاندھی کی قیادت میں خلافت بحال کروا رہے تھے۔ خلافت اسلامیہ بحال ہو رہی ہے اور گاندھی کی قیادت میں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا عاجل الاعلام بأن ہندوستان دار الاسلام، المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ، انفس الفکر، لکھ کے آپ نے کہا تھا اور سنو، یہ جس طرح انگریز تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، ہندو بنیا بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ سونا جنگل، یہ اس وقت شعر لکھا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ اب عقائد کی کتابوں میں صرف بریفلی دو جملے کہہ دیتا ہوں۔ ایک تو میں نے چند دن پہلے بہت کہا اور بہت تکلیف ہوئی لوگوں کو، بہت سخت لگی، ٹھیک ٹھاک کر کے لگی، ٹھیک ہے نا، جو کہتے ہیں جو متعلقات کو جا کے لگی، اور بڑی چیخیں وہ سنائی دی، اور پھر ان کے زخموں پر مرہم نہیں بلکہ پھر ان کے آپریشن کو پھر ٹانکے لگائے ہیں، تو آستانہ عالیہ بارو شریف کے فیض یافتہ مولانا طاہر عزیز باروی نے لگائے۔ جن کو تکلیف ہوئی وہ یہ ہے، میں نے کہا تمہید ابو شکور سالمی بنیادی طور پر، باقی ہر ایک نے یہی جملہ مختلف انداز میں لکھا۔ سنی کون ہوتا ہے؟ سنی کی نشانی کیا ہے؟ تفضیل الشیخین، حب الختنین والمسح علی الخفین۔ یہ ساری قیود احترازیہ ہیں بھائی، یہ قیود اعتراضی، اب میں ان کو چھوڑ دیا میں نے، یہ قیود اعتراضی ہیں۔ مسح علی الخفین جو ہے نا، موضوع پر مسح، یہ اعتراض ہے کھلے ننگے رافضیوں سے، وہ موضوع پر مسح کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور حب الختنین یہ اعتراض ہے ناصبی اور خارجیوں سے جو مولا علی کے دشمن تھے۔ مجھے پتہ ہے پذیرائی مجھے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں مل رہی ہے، تو پھر بعد میں خواجہ صاحب نے پوچھ رہنا بھی کیا کیسے بھی ہے۔ المسح علی الخفین یہ کہہ کر نکالا گیا شیعوں کو، رافضیوں کو جو موضوع پر مسح نہیں کرتے۔ اور حب الختنین، ختنین ختن کا تسنیہ ہے، حضور کے دونوں دامادوں کی محبت، جو موضوع پر مسح کو جائز سمجھے وہ سننی ہے، جو نبی کے دونوں دامادوں سے محبت کرے وہ سننی ہے، اور جو شیخین کو نبی کے سارے صحابہ سے افضل مانے وہ سننی ہے۔ اب یہ المسح علی الخفین ان سے اعتراض ہے، حب الختنین یہ ناصبی اور خارجیوں سے اعتراض ہے، تفضیل الشیخین یہ کردوغلوں سے، تفضیلیوں سے اعتراض ہے۔ اور آخری جملہ، وہ ایک اور نشانی، جتنی میں نے کتابوں کے نام لیے اس سے زیادہ کتابوں میں 150 کتاب میں یہ حوالہ دکھا سکتا ہوں۔ سننی کون ہوتا ہے؟ اے جملہ تے ہاتھ بندے واسطے، پبلک واسطے ہے، ہون سننا ہے جب تو تسی پورے میرے وال توجہ کرنا، سن کے رسپونڈ کرنا، مائک چھڑن لگے کی بلا نحنو اہل السنت والجماعہ لا نذکر الصحابہ الا بخیر۔ بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ، تو ہمیں عربی بھی سمجھ آ گئی ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرنا، نحن اہل السنت والجماعہ لا نذکر الصحابہ الا بخیر۔ ہم سنی ہیں، ہم نبی کے صحابہ کا جب بھی ذکر کرتے ہیں خیر سے کرتے ہیں۔ سنیوں کے چہرے یہاں بھی چمک رہے ہیں، وہاں بھی، بات نور آنکھوں میں تو چہروں پہ
مصطفیٰ والوں کے انداز وہ کون سے انداز ہوں گے؟ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ غلام احمد مختار یوں ہی پہچانے جائیں گے کہ حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ، سجا ہاتھ چوک کے کہنا یا رسول اللہ، حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ، حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ بس حضور بابا جی کہتے تھے کہ یا سرکار نال اتنی وفا کر کے تو جاؤ نا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے، روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا، اور پھر کنج دی آواز آئی، سنی دا چہرہ زندہ ہوئے تاں بھی چمکدا ہے، روح پرواز کر جاوے۔ اچھا مینوں وہ بندہ بہت ہی زہر دا بڑا پوڑا لگدا ہے جنہوں کپڑے دی پہچان ہوئے، جتی دی پہچان ہوئے، تو جدو گل ہوئے نا عقیدے دی کہندا پتہ نہیں جی کون سچا تے کون جھوٹا، میں کہا دھر فڑم وہ میں کیا میڈیا دا دور ہے، سوشل میڈیا دا دور ہے، ویندا نہیں پیا مردے انہاں دے بھی نہیں تے جاندے ساڈے بھی نہیں، تسی جملے دا فرق ہی نہیں سمجھے، مردے انہاں دے بھی نے جاندے انہاں دے مردے نے شکل بگڑ جاندی، اکھاں باہر آ جاندیاں نے، غلاظت منہ چوں جاری ہو جاندی، تے ساڈے جاندے نے تے اعلان کر کے جاندے نے کہ دفنانے جلدی نہ کرنا، شہر دیا گلیاں چوں گھما کے لے کے جانا، عاشق کا جنازہ ہے۔ دیکھا نا انہیں ماضی قریب دے اندر ساڑھے بزرگ جڑے فوت ہوئے، چہرے کیویں چمک دے سن، اور پھر بابا جی تے مور لا گئے، 3 دن بابا جی 3 دن رہے، روح پرواز ہون تو بعد اس دنیا ساڑھے نال پھر بھی 3 دن رہے، نہ کولڈ سٹوریج نہ برف دے بلاک، چہرہ گلاب دی طرح۔ تے جدو تدفین دا ویڑا آیا تے لباں تے ہلکی جی مسکراہٹ بھی آ گئی، میں کہا بابا جی ہن کیوں مسکرائے ہو؟ پہلے بھی گلاب دی طرح ترو تازہ، ہن مسکرائے کیوں؟ بابا جی نے کہا اس واسطے کہ ہن تسی مینار پاکستان تو ہو آئے ہو، تے میں ساری زندگی کہندا رہا کہ مالک کاڈ نہیں لگن دیندے، ہن تسی ویکھ آئے ہو، میں تاں ہسا پترو میں سچ آکھیا سی۔ اس کے بعد بھی کوئی کبھی پتہ نہیں کون سچا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لاحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لوکا میں نو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جدے موڑھے کملی کالی۔ محمد علی ظہوری قصوری نے کہا آج حسرت ہوئی دل کی پوری، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، اے فرشتو قبر میں نانا میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ سلطان الواعظین مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلی لوہارا والے، انہوں نے کہا قبر میں سرکار تشریف لائیں، یہ قطع ان کا ہے، اعلیٰ حضرت کی طرف لوگ منسوخ کر دیتے ہیں، قبر میں سرکار تشریف لائیں تو میں قدموں میں گروں، فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں مر کے پہنچا ہوں یہاں، سنی حضور کے ہر حوالے سے پیار کرتا ہے۔ یہ ہے پیغام کیا کہ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی ضرور۔ جاگ رہے ہو؟ ستے تو نہیں؟ تھوڑی ہمت ہے ویسے انیاں تقریراں پچھاڑیاں بھائی، تھانوں میں دونوں ہاتھاں نال ایک باری سلام کرنا ایک تو ایک واد ہیرا چشتی صاحب جملہ تشریف لے آئے، یہ تو سیدھے کھیل دا بھی 2020 میں، چشتی صاحب دے نہ ٹیسٹ تے نہ بندے سیدھا 2020 کھیل دے نے تے باؤنڈریوں باہر سٹ دے الحمدللہ۔ تو میرے تو پہلے کدھر تقریر کرتے من تو بعد میں کرتا ہی نہیں ہے، آج اور میری پہلی باری آج میری خوش قسمتی ہے اس واسطے ہن تسی چشتی صاحب دے سپورٹ دو، لیکن یہ نہ کمن بھئی سوا کے دے گیا سی، دو میں ہاتھ متھے تے رکھ کے کہنا لاکھوں سلام کہنا ہے، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود۔